اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کا آغاز رسول کے مرتبے کے حوالے سے ہوتا ہے، ان کی فضیلت کے حوالے سے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے انہیں بعد کو بعد پر فضیلت دی ہے، یعنی ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ اور فضیلت یہ دی کہ ان میں سے بعد کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعد ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اب یہ جو فضیلت ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی حوالے سے پیغمبر کو نمایاں کیا ہے۔ یہاں سے تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی آغاز میں ہی آیت الکرسی بھی ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں۔ ایک آیت کے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اب یہ جو جبر ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تو اس جبر سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، یا دین کی تعلیم پر عمل کرنے میں جبر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو جبر سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی اس میں جبر نہیں رکھا۔ یعنی فطری طور پر یہ کہ انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ اب یہاں پہ دو باتیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مشرکین کا یہ خیال تھا کہ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ذریعے سے ہمیں بتا دے، یعنی اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایسا ہو جائے کہ وہ ہمارے عقیدے کو اور ہمارے نظریے کو اور ایمان کو درست کر دے۔ ایک یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس طرح کا کوئی جبر انسان پر نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی سختی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کا عقیدہ فوری طور پر درست کر دیا جائے اور اس کو خبردار کر دیا جائے کہ دیکھو تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرماتا ہے، اور انسان میں کوئی جبر کا ایسا سسٹم اور نظام نہیں ہے کہ اس کے عقیدے کو جبراً اور سختی کے ساتھ درست کر دیا جائے۔ ایک بات، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اے نبی، آپ کی ذمہ داری ابلاغ ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ بس آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ایمان کو، حق کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا اور لوگوں کو بتا دیا، اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ نے رسالت کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ تو یہاں پر جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، تو اس سختی سے مراد یہ ہے کہ فطری طور پر، جبلی طور پر انسان آزاد ہے کہ وہ جس نظریے کو اور جس عقیدے کو چاہے وہ اختیار کرے۔ خدا کی طرف سے کوئی ایسا جبری نظام نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان پر سختی کی جائے اور اس کو برے عقیدے سے، شرک سے، بدعت سے اس کو روکا جائے۔ ہاں، اس کے لیے ہدایت مہیا کر دی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی اس دنیا میں چلتا رہا ہے، تو یہ نظام موجود ہے۔ اور پھر دوسری بات
کہ یہ بھی بتا دیا کہ پیغمبران خدا کی ذمہ داری صرف پیغام کو پہنچانا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کی اپنی فلاح ہے، اپنی بہتری، اگر قبول نہیں کرتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہاں پر لا اکراہ فی الدین جب ہم کہتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، اب آپ دیکھیے خود اللہ پاک نے اس سے آگے یہ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا، یعنی ہدایت واضح ہو گئی، رشد واضح ہو گیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، طاغوت کا انکار یعنی طاغوت سے مراد یہ ہے کہ جو معبود جن کو سمجھا جائے اور جو اپنے آپ کو عبادت کے لائق سمجھے، وہ طاغوت ہے، لوگوں کو اپنا غلام بنائے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکائے۔ تو فرمایا کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، انہوں نے ایسی رسی کو تھام لیا ہے کہ جو رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی لا اکراہ فی الدین کو خود ہی اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ ہدایت اور گمراہی، اس کو اللہ نے بالکل واضح کر دیا، بتا دیا کہ یہ جیسے دن اور رات واضح ہوتے ہیں، جس طرح سیاہ اور سفید واضح ہوتے ہیں، اسی طرح حق اور باطل، رشد اور غی، یعنی ہدایت اور گمراہی، یہ بھی اللہ پاک نے بالکل واضح کر دیا۔ اور جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو وہ ایسا نہ سمجھے کہ اس نے کوئی کمزور سہارا اس نے لیا ہے، بلکہ بڑے مضبوط سہارے کے ساتھ وہ وابستہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کی نجات کنفرم ہے، یقینی ہے، اس لیے کہ اس نے ہدایت کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دلالت کو بالکل واضح کر دیا، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کر لے۔ جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کافر ہو جائے، اللہ پاک نے واضح کر دیا اس بات کو۔ اب اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دو تین باتیں ہمیں ملتی ہیں، دو تین واقعات آپ کہہ لیجئے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ نمرود کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ نمرود کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا تھا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ایک تو یہ واقعہ یہاں پر بیان ہے کہ جس میں اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پھر اس کے الٹ کر کے دکھا دے، مغرب سے طلوع کر دے، مشرق میں غروب کر دے۔ فبہت الذی کفر، پھر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو کر رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور دوسرا واقعہ بھی بیان کیا گیا، جو واقعہ ہے وہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ہے یا خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہے، لیکن یہاں پر یا کسی اور مقام پر یا کسی جگہ پر بھی اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ یہ شخصیت کون تھی، لیکن پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہی ہوں گے، اس لیے کہ یہ جو مشاہدہ کروایا جاتا ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو واقعہ کہہ لیجئے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں کہ جو اس سے آگے بیان ہو رہی ہیں۔ اب یہ بات اہم نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک جب کسی کا ذکر کرتا ہے، کسی کا نام لے کر، تو نام لینا اہم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگر قرآن پاک نام نہیں لیتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نام، وہ بستی، وہ مقام، وہ وقت، وہ اہم نہیں ہے۔ اصل کیا چیز ہے؟ اس سٹوری میں، اس کہانی میں، اس بات میں جو مقصد پوشیدہ ہے،
جو حقیقت پوشیدہ ہے، جو سبق ہمارے لیے ہے، ہمیں اصل میں اس پر فوکس کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ واقعہ بیان فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ ایک بستی کو اس نے دیکھا کہ وہ اپنی چھت پر گری ہوئی ہے، اس کے مکانات، تو کہا اللہ تو کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ جو مردہ ہے، یہ بستی ہے بالکل مر گئی، ختم ہو گئی اور بے آباد ہو گئی، ویران ہو گئی، اجڑ گئی، تو اس بستی کو کیسے آباد کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت جو بھی تھے حضرت ان پر موت طاری کر دی، اور پھر 100 سال کا وقت گزرا، ان کا کھانا بھی تھا، ان کی سواری بھی تھی، اور وہ خود بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھایا، پوچھا قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا کہ بھئی اللہ نے پوچھا کتنے عرصے اس حالت میں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہی کوئی دن یا ایک آدھا دن، اس سے زیادہ تو نہیں، اس کیفیت میں رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم 100 سال اس حالت میں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، یعنی کوئی بدبو نہیں پڑی، کوئی یہ باسی نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل چکی ہیں، گوشت اس پر نہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر گوشت چڑھا دیا اس پر۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ مشاہدہ کروایا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے موت کا، اور اس طرح زندہ کرنے کا معاملہ ہے کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک دنیا آباد کرے گا، برپا کرے گا قیامت، اور پھر اس میں پھر تم اللہ کی بارگاہ میں تم واپس آؤ گے، لوٹو گے، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، تم یہ سمجھو گے شاید ایک آدھا دن ہی ہم اس حالت میں رہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، دیکھو تم 100 سال اس حالت میں تم رہے ہو۔ اب تیسرا جو مشاہدہ کہہ لیجئے اور مکالمہ کہہ لیجئے، آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھا کس طرح تم مردوں کو زندہ کرے گا، کیا کرتا ہے۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، عرض کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے بھروسہ نہیں ہے، ایمان نہیں تجھے اس بات پہ؟ قَالَ بَلَا، کہا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ اس بات کو نہ مانے۔ کئی دفعہ انسان کا کسی بھی معاملے پر، کسی مسئلے پر شرح صدر نہیں ہوتا، یعنی اسے اطمینان نہیں ہوتا۔ ایمان تو ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا، وہ اطمینان چاہتا ہے۔ اطمینان زیادہ پھر تحقیق کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، زیادہ غور و فکر اور تدبر اور تفکر کے ساتھ پھر انسان کو اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک جا کر پہاڑی پر جا کر رکھاؤ، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر تم ان کو بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حشر کا جو موقع ہے، وقت ہے، جو ماحول ہے، اس میں ہمیں ایک بات ہمیں سمجھا دی، وہ یہ ہے کہ ابراہیم دیکھو یہ 4 پرندے تھے، ان پرندوں کو تم نے ایک ایک پہاڑ پہ بٹھا دیا، ان کو چٹانوں پر، لیکن پھر جب تم نے ان کو بلایا یہ تمہاری طرف دوڑتے چلے آئے۔ تو انسانیت کا معاملہ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ انسان جب اللہ پاک قیامت برپا کرے گا، سور پھونکا جائے گا، تو سارے انسان اسی طرح ہی دوڑتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے زندگی اور موت کا یہ فلسفہ انسان کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ یہ زندگی گزارنے کے بعد پھر جو زندگی اللہ نے دینی ہے موت کے بعد، وہ زندگی اسی طرح کی ہوگی۔ یہ وہ جوابات ہیں کہ جن پہ انسانی عقل حیران بھی ہوتی ہے، پریشان بھی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ان باتوں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ بات بتائی اور سمجھائی ہے کہ
وقت کے ساتھ ساتھ پردے اٹھتے ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، بہت سی چھپی حقیقتیں ہوتی ہیں جس کو انسان حال میں نہیں جانتا، مستقبل میں جانتا ہے، ماضی میں نہیں جانتا تھا، آج جانتا ہے، اور اپنے گزرے وقت کو جہالت پر مبنی خیال کرتا ہے کہ میں تو بڑا جاہل تھا، میرا ماضی اس طرح کا تھا، اور جب مستقبل میں داخل ہوگا تو اس کا اپنا حال جو ہے یہ اس کو نظر آئے گا کہ یہ میں نے کم علمی میں گزارا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں یہ ایوولوشن ہے، انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو تغیر پیدا کیا ہے، جو تبدیلی پیدا کی، جو درجے پیدا کر دیے، اور انسان کی زندگی ٹھہرتی نہیں، انسان کا وجود، اس کی عقل، اس کا علم ایک جگہ پر سٹیٹک نہیں ہوتا، اس میں تحجر نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ بڑھتا اور آگے انسان چلتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ کائنات بھی چلتی چلی جا رہی ہے، کن فیکون جسے اقبال نے کہا کہ اس کی صدا ہر وقت آ رہی ہے۔ یہ ایوولوشن، یہ تغیر، یہ تبدل، یہ تبدیلی، یہ جاری اور ساری ہے اس کائنات میں۔ تو اسی سے انسان سمجھ سکتا ہے حشر کو، قیامت کو، اور بہت سی باتیں جس کا انسان کو علم نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو علم حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب۔ انبیاء علیہ السلام کا پہلے تو ایمان بالغیب ہوتا ہے، پھر وہ ایمان بالشہادت ہو جاتا ہے۔ ایمان بالشہادت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر دکھاتا ہے، ان کو گزارتا ہے، ان کے سامنے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کا جو ایمان ہے وہ ایمان بالشہادت ہو جاتا ہے۔ اب یہیں سے آپ دیکھ لیجئے کہ بستی کا ایک واقعہ ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور پھر دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ کہا کہ بھئی کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ مجھے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بھی مشاہدہ کروا دیا۔ اب اس کے بعد چوتھے رکوع میں جا کر انفاق کا ذکر ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو انفاق کے، خرچ کرنے کے جو ایتھکس ہیں ان کا بیان اللہ پاک نے یہاں پر کر دیا۔ پہلی بات جو بیان کی وہ یہ بات بیان کی کہ خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ بیان کی کہ احسان اور اذیت یہ نہیں دینی، یعنی جس کی خدمت کی، جس کو دیا، اس کو تکلیف نہیں دینی اور اس پر کوئی احسان نہیں جتلانا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اچھی بات وہ صدقہ ہے، وہ بہتر ہے اس سے جس کے پیچھے اذیت ہو، جس صدقے کے پیچھے، یعنی انسان خرچ بھی کرے پھر اس کے بعد پھر تکلیف بھی دے جس کو دیا، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اچھی بات کہہ دے، صدقہ نہ کرے۔ یہ بھی فرما دیا کہ احسان جتلانا اور اذیت دینا یہ صدقے کو باطل کر دیتا ہے، صدقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ ریاکاری نہیں کرنی، اس لیے کہ ریاکاری یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے اور اس کو راکھ بنا دیتی ہے، یہی صورتحال ہوتی ہے اگر انسان اپنے اعمال میں، نیک اعمال میں ریاکاری کرتا ہے۔ تو ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کی راہ میں اگر دینا ہے تو اچھا مال دینا ہے، ردی مال اللہ کی بارگاہ میں نہیں دینا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، یعنی شیطان کا کام کیا ہے؟ فقر سے، کہ جب آپ نے خرچ کرنا ہے تو ڈرائے گا کہ غریب ہو جاؤ گے، لیکن جب اپنی باری آئے گی تو پھر کوئی حد نہیں دیکھنی، پھر جو چاہا خرچ کر ڈالا اور اس کو اپنی منفی سوچ کے ساتھ خرچ کیا یا اس کو اسراف اور تبذیر کے ساتھ خرچ کر ڈالا۔ شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا اللہ وعدہ کرتا ہے۔ آخر میں اسی رکوع میں جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو یہ فرما دیا کہ خاص طور پر ان لوگوں کا خیال کرو کہ جو لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے، لا یسألون الناس الحافا، یعنی وہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا خاص طور پر
تم خیال کرو اور ان کی سفید پوشی کا بھرم رہنے دو، اور اپنی طرف سے جو تم سے ہو سکے تم ان کی ضرور مدد کرو اور ان کا تعاون کرو۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے یعنی انفاق کا ذکر کیا۔ اب انفاق کے بعد ذکر ہوگا سود کا، ربا کا، ربا کے بعد پھر ذکر ہوگا قرض کا۔ اب آپ دیکھیے انفاق کا خرچ، یعنی اللہ پاک نے اس بات کی تعلیم دی کہ ضرورت مندوں کو تم ویسے ہی دے دیا کرو، اللہ کی راہ میں ان پر خرچ کر دیا کرو۔ اگر تمہاری یہ ہمت نہیں پڑتی کہ تم ان کو فی سبیل اللہ دے سکو تو پھر یہ کرو کہ چلو بطور قرض پھر ان کو دے دو۔ لیکن ربا کی بنیاد پر اس پر منع کر دیا کہ ربا حرام ہے۔ ربا کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو رقم ہے، روپیہ ہے، اس پر انسان قرض دے کر منفعت لیتا ہے، فائدہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا، اگلے مہینے تقاضا کیا کہ 1,10,000 میں لوں گا، تو یہ حرام ہے۔ یعنی روپے پر، رقم پر جو قرض کی صورت میں دی، اس کی جو منفعت اور اس کا جو فائدہ اٹھانا ہے، یہ ہے کہ جس کو اسلام نے، قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو سود سے رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اتنی بڑی دھمکی دی اور یہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر یاد کرو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تم نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو جو اصل تمہارا مال ہے وہ تمہارا ہے، بس یعنی وہ تم لے لو اور باقی تم نہیں لے سکتے۔ جو تم نے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کیا کہ میں نے آپ کو 1,00,000 دیا، اب آپ نے اس 1,00,000 کے بدلے میں مجھے 10,000 اوپر کر کے دینا ہے، تو وہ 10,000 تمہارا حق نہیں بنتا، تم اپنی رقم لے لو اگر لینا چاہتے ہو۔ اچھا وہ کب لینی ہے؟ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اگر وہ مقروض جس کو تم نے پیسے دیے ہیں، قرض دیا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے، اگر وہ مفلوق الحال ہے، اگر وہ رزق کی فراخی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر فراخی تک تم اس کو چھوڑ دو، اس کو آزادی دے دو، انتظار کرو کہ وہ جب خوشحال ہو جائے گا تمہارے پیسے تمہیں واپس کر دے گا۔ فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کر دو نا، چھوڑ دو اور انفاق کر دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو تو۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اس میں تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ قرضہ اگر لینا ہے، یہ نہیں کہ اب وہ بیچارہ تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، تم جا کر اس کے مکان پر قبضہ کر لو، اس کی سواری پر قبضہ کر لو، یا اس کو کسی اور طریقے سے اس سے تم مال لینے کی کوشش کرو۔ وہ بیچارہ پہلے ہی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، تو راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو خوشحال ہونے تک مہلت دو، اور پھر فرمایا کہ اگر تم صدقہ کر دو، چھوڑ دو، خیرات کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ اب یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ لیکن اگر کوئی مقروض ایسا ہوتا ہے کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی قرض ادا نہیں کرتا، تو وہ صورتحال بالکل اس سے مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے پھر اگر آپ لینا بھی چاہتے ہیں اس سے، تو پھر اس کے مختلف راستے اور طریقے ہوتے ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ زیادتی نہ ہونے پائے، کیونکہ مقصد تو قرض کی وصولی ہے نا، کچھ اور تو مقصد نہیں ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی عداوت ہے، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، مقصد تو صرف قرض لینا ہے۔ اگر آپ بھی ضرورت مند ہیں، اگر آپ خوشحال ہیں تو چھوڑ دیجیے، اگر وہ خوشحال ہے تو اس کو واپس کر دینا چاہیے، نہیں کرتا تو اور بہت سے ذرائع ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے وہ قرض واپس لیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد قرض کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ جب تم قرض کا معاملہ کرتے ہو تو اس کو کوئی کاتب ہو، وہ عدل کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے، لکھنے والے کو لکھ لینا چاہیے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 2 مرد گواہی دے دیں یا ایک مرد 2 عورتیں ہوں، یہ گواہی۔
اب یہ آیت کیا ہے؟ فرمایا فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ فرمایا کہ اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، اس سے جو تم چاہو گواہوں میں سے، أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ یعنی اس میں ہرگز یہ معاملہ نہیں ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے یا مرد کی پوری ہے، یہاں ایک سچویشن ہے، ایک مسئلہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حل کیا اور اس کا حل ہمیں بتایا ہے۔ وہ یہ بتایا کہ دو مرد ہو جائیں، اگر نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں، اور دو عورتیں اگر نہیں، ان میں سے جو عورت گواہی دے رہی نہیں بھولتی تو اس کو پھر کون یاد دلوائے گا؟ واضح بات ہے کہ پھر اسی ایک عورت کی گواہی مانی جائے گی۔ ساتھ عورت کا ہونا یہ عورت کی تحقیر یا ہیوملیشن کی وجہ سے نہیں، یعنی اس کا یہ پہلو نہیں نکلتا، اس کا پہلو اصل میں یہ نکلتا ہے کہ عورت کی جو زندگی ہے، جو انداز زندگی ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ وہ عملی زندگی میں، عدالتی معاملات میں، کچہری کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں وہ انوالو نہیں ہوتی اکثر طور پر۔ اس پہلو کے مد نظر اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ آج بھی اس دور میں ہمارے معاملات، گھروں کے معاملات، اکثر طور پر جو بیرونی معاملات ہیں گھر سے باہر کے، وہ مرد ہی نپٹاتے ہیں۔ کاروبار ہے، تجارت ہے، آفس کا معاملہ اکثر طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، عورتیں گھر کے نظام کو دیکھتی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں پر بیان کیا، تو اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت کی گواہی آدھی ہوگی۔ ہمارے ہاں اس پر بڑی بحث بھی چلتی ہے اور بڑا ایک یوں کہہ لیجئے احتجاج بھی ہوتا ہے، بڑی تنقید اس پر ہوتی ہے کہ جی دیکھیں جی اسلام میں عورت کی آدھی گواہی ہے، تو آدھی گواہی کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں پر سمجھا غلط گیا، یا جو سمجھانے والے ہیں وہ شاید اپنی بات کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پائے۔ یہاں پر صرف اتنی سی بات بیان کی گئی ہے، یہ تحقیر اور حقارت کا پہلو اس میں ہرگز نہیں ہے۔ اس میں صرف اتنی بات سمجھا دی گئی ہے کہ اگر دو مرد میسر نہیں ہوتے تو ایک مرد ہو جائے، دو عورتیں، ایک عورت صرف اس لیے کہ وہ جو گواہی دینے والی ہے اس کو وہ یاد دلا دے، یا اس کے ساتھ ایک اسسٹنٹ کے طور پر اور اس کو ایک سہارا کے طور پر، اور اس کے ساتھ ایک عورت موجود ہوگی، بس اتنی بات یہاں پر بیان کر دی۔ اب اس کے بعد سورۃ آل عمران میں آیات محکمات اور متشابہات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آیت میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد کہ یہ محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ خدا کہ جس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا، اس کتاب میں ایک تو محکم آیات ہیں اور دوسری کیا ہے؟ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ ان آیات یعنی متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ چاہتے ہیں، وہ فتنہ پھیلانا۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور پھر من مانی تعویل، من مانی تفسیر کرنا اس کی چاہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پر جو محکم آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ ام الکتاب ہیں۔ محکم آیات یعنی ام الکتاب ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں وہ۔ اب یہ جو محکمات آیات ہیں یہ دین کی بنیاد ہیں، دین کی بنیادی اصول آپ کہہ لیجیے، جیسے عقائد سے متعلق ہے، جیسے عبادات سے متعلق ہے، جیسے اخلاقیات معاملات سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں۔ جب اس پر ایک مومن کا ایمان اور یقین پختہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو متشابہات ہیں ان پر ایمان لانا اور اس پر عقیدہ رکھنا یہ پھر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ محکمات ہیں۔ اور متشابہات کیا ہیں؟ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جیسے آخرت کی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بیان کیا، تمثیل میں ان کو بیان کر دیا، تشبیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا، اللہ کی صفات اور افعال ہیں، یہ سب کے سب متشابہات ہیں۔ ان کی حقیقت اور ان کے حقائق ہم اس دنیا میں معلوم نہیں کر سکتے، یہ متشابہات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کر دیا
کہ جو ہم نے کتاب آپ پہ اتاری محکمات آیات ہیں اور دوسری متشابہات آیات ہیں۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ متشابہات کا پیچھا نہیں کرتے رہتے، یعنی واضح بات ہے کہ وہ اس دنیا میں ان کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، تو وہ محکمات پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمثیل اور تشبیہ کے انداز میں قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ یہی اصل میں ایمان بالغیب ہے، اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، قرآن مجید کے مطالعے کے بعد ہی یہ میں نے بات اخذ کی ہے کہ یہاں پر بن دیکھے ماننا یہ آخرت میں قبول ہوگا، اگر یہاں پر نہیں مانا آخرت میں سب کچھ نظر تو آ ہی جائے گا۔ کفار اور نہ ماننے والے تو قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ یا اللہ اب ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، تو اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، اب تم نے دیکھ لیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی ایک آزمائش ہے انسان کی کہ دنیا میں اللہ پاک نے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا وہ اللہ کے کہنے پر، اللہ کے فرمانے پر اور رسول کے بتانے پر ہم نے اس کو ماننا ہے۔ تو لیکن ایمان والوں کا رویہ دوسرا ہوتا ہے، لیکن جو کافر ہیں، نہ ماننے والے ہیں، ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ اکثر بحثیں دیکھیں گے آپ کو یہی ملیں گی، متشابہات کی بحثیں ملیں گی، یعنی اسلام پر اعتراض کرنے والے، مذہب پر اعتراض کرنے والے، ان کی ساری بحثیں یہی ہوتی ہیں۔ خدا کہاں ہے جی؟ آخرت کیسے ہے جی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو یہ اس طرح کے سوالات وہ آج بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ہمارے پاس اب میڈیا بھی ہے اور یہ سب ذرائع ہیں، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، اور ان کی پھر تعویل، من مانی تعویل، مطلب یہ ہے کہ تضحیک اور استہزاء کا راستہ نکالتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور جو راسخون فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ علم میں جو راسخ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اس پر ایمان لائیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر اولو الالباب۔ وہی کل والی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ ایک عقل رکھنے والے ہیں، ایک اولو الالباب ہیں۔ دو عقل رکھنے والے وہ انکار کر سکتے ہیں، حقیقت کو نہیں مانیں گے، خود پسندی، انانیت ان پر غالب آ جائے گی، لیکن جو اولو الالباب ہیں، جو اپنی عقلوں کو ریفائن کر لیتے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ خدا کی وحی کے تابع کر لیتے ہیں، تو وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان باتوں سے۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر کے حوالے سے یہاں پر ایک آیت ہے، اس کا ذکر کر کے پھر بات دوسری طرف جاتی ہے، اللہ کی توحید کی شہادت کی طرف۔ غزوہ بدر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانی قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ دو گروہ آپس میں ان کی جنگ ہوئی، وہ لڑے آپس میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ اب ایک طرف مومنوں کا گروہ تھا اور دوسری طرف کافروں کا گروہ تھا۔ اب کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنا کر کے دکھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے، اور بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے، آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت قرار دیا، نشانی قرار دیا، وہ اس لیے قرار دیا کہ غزوہ بدر سے حق کا غلبہ ہوا اور کفر کو شکست ہوئی، اور شکست کفر زوال پذیر ہو گیا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ اب فرق کیا تھا اللہ کے ان بندوں میں اور جو مقابلے میں جو لوگ تھے کافر مشرک، کیا فرق تھا؟ آپ اندازہ کیجئے، فرق یہ تھا کہ غزوہ بدر کی رات مسلمان اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر التجا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کل مدد مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد کر۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، تہجد پڑھی جا رہی ہے، مسلمان پھر روزے کے ساتھ بھی تھے، 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا،
روزہ بھی تھا۔ اب دوسری طرف کیا صورتحال تھی؟ دوسری طرف شراب و کباب کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، رقص ہو رہا ہے، لونڈیاں ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں اور شرابیں چل رہی ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک طرف اللہ کے بندے یہ تھے کہ جو سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ مولا یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو میں تیار کر کے تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اگر ان کو کل شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ صورتحال تھی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ یہ غزوہ بدر ہے کہ جسے اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے، یہ آیت ہے۔ اب اس کے بعد اسی صورت آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ نہیں معبود مگر وہ۔ اللہ اپنی گواہی خود دے رہا ہے، اور ملائکہ بھی دیتے ہیں اور علم والے بھی دیتے ہیں۔ اچھا، علم والے صرف علم والے نہیں، علم والے وہ کہ جو انصاف پر قائم ہوتے ہیں۔ جیسے کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ علم انسان کو بھٹکانے کا سبب بھی بنتا ہے، انسان کے اندر انانیت کو، خود پسندی کو بھی علم پیدا کرتا ہے، لیکن وہ علم پیدا نہیں کرتا کہ جو اولو الالباب کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی اولو الالباب اس علم سے تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے آپ کو متقی بناتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک جو گواہی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے، جو یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اس کا نظام اس طرح ہے، یہ قائم اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے خود اپنی ذات پر یہ گواہی دے دی کہ اس کائنات کو میرے سوا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح خوبصورتی کے ساتھ اور ایک آرٹسٹک طریقہ جو ہوتا ہے اس طریقے سے کائنات کو بنایا گیا، خوبصورت انداز میں تخلیق کیا گیا، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اس کو بنایا گیا۔ یہ جو بنانے والا ہے تو اللہ نے خود ہی اس بات پر گواہی دی کہ میں نے ہی اس کو بنایا اور میرے سوا اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب فرشتوں کی جو شہادت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتے در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک جماعت ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہلکار ہیں، اللہ کے منتظم ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ٹیم ہے، ایک جماعت ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اب وہ جو چلا رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماتحت، اللہ کی پیروی میں اس کے حکم کے ماتحت ہو کر اس کائنات کے نظام کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ وہ بھی اللہ کی ذات پر شہادت دے رہے ہیں۔ علم والے بھی شہادت دیتے ہیں۔ جب انسان کا علم، جیسے قرآن نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، وہی ڈرتے ہیں اللہ سے، علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب علم والے اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے اس کائنات کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اس میں تدبر اور تفکر کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یخش اللہ، یخشا کا لفظ استعمال کیا، یعنی خشیت۔ خشیت ہوتی ہے کہ جب خشیت میں ہیبت ہوتی ہے، جب علم والے اس کائنات کو دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا مطالعہ کرتے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں، تو وہ ایک ہیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کی کائنات ایسی روب اور دبدبے والی اور اتنی ہیبت والی ہے تو اس کی اپنی ذات کیسی ہوگی؟ تو یہاں سے ان میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے علم والے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات پر گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی۔ اب کافروں سے دوستی نہ کرو، اب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح یہاں پر بیان کیا گیا، صورتحال کیا ہے۔ فرمایا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر۔ اب یہاں پر خود دیکھ لیجئے کہ سچویشن، صورتحال کیا بن رہی ہے۔ مومن اگر کسی کافر سے دوستی کرتا ہے تو گویا کہ مومنوں کو وہ ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ گویا کہ مومنوں کی اور کافروں کی آپس میں چپ کلش ہے، جنگ ہے۔
مخالفت ہے، ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، نفرت ہے، آپس میں ان کا تعلق کوئی نہیں بن رہا، تو پھر مومن ہرگز اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر تو اس بلاک میں نہیں جائے گا نا، کافروں سے دوستی تو نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اچھا پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو اس طرح کرے گا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی پھر تعلق نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، دیکھیے کہ یہاں پر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشنل صورت کو بیان کر دیا، ایگزیمپٹ کر دیا، استثناء کو بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں مگر اس صورت میں کہ تم اپنا کوئی بچاؤ کر لو، ایسی صورت میں، یعنی ایسے معاملات ہیں کہ تم ان کے گھیرے میں آ گئے، تم ایسی زمین پر ہو کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہاں پر تم اپنے ایمان کو چھپا سکتے ہو، خاموشی اختیار کر سکتے ہو، ان سے دوستی اور تعلق بنا کر وہاں سے تم نکل سکتے ہو۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء کو، ایک صورت کو بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ مومنوں سے کہ بھی کافروں سے دوستی نہیں کرنی، مومنین کے علاوہ۔ یہ من دون المؤمنین خود اس بات کی گواہی ہے اور دلیل ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹکراؤ اور تصادم کی صورت ہے۔ اگر تم اس طرف جاتے ہو تو گویا کہ تم اپنے مومن بھائیوں کی مخالفت کر رہے ہو، ان سے جدائی اختیار کر رہے ہو۔ اب جیسے قرآن میں من دون اللہ کے الفاظ آتے ہیں نا، اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یہ کیوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے مقابل میں بت ہیں، معبودان باطل ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو مقابل میں جو چیز ہوگی وہاں پر من دون اللہ، من دون المومنین کے الفاظ آئیں گے۔ تو اس لیے ہر وہ آیت جہاں پر ایسا کوئی ذکر ملتا ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت میں اجمال ہوتا ہے، دوسری آیت میں تفصیل بھی ہوتی ہے۔ جہاں پر اجمال ہے اس کو اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کو لے لیجئے جس میں تفصیل ہے، جس میں ایکسپلین کر دیا گیا، بات کو اور وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا گیا۔ اب اسی صورت آل عمران میں چونکہ یہ صورت ہے کہ جس میں خاص طور پر نصارہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اہل کتاب میں سے خاص طور پر نصارہ، حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے، ان کا خاص طور پر اس میں ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں قوم یہود کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو پیروکار ہیں، ماننے والے، دعویٰ کرنے والے، ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ان کی تاریخ آپ کہہ لیجئے۔ ویسے تو پورے قرآن میں قوم یہود کی، قوم نصارہ کی تاریخ پوری پھیلی ہوئی ہے، اہل کتاب کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ منافقین کا بھی ہمیں کثرت سے ذکر ملتا ہے، کفار و مشرکین کا بھی ملتا ہے۔ لیکن اس صورت میں کثرت کے ساتھ آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے، پیروکار یا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر ہے 37 آل عمران کی۔ حضرت مریم علیہ السلام، آپ کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور آپ کی والدہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کو کسی ہیکل میں، عبادت خانے میں آپ کو وہاں پر وقف کیا جائے، آپ کو نظر کر دیا جائے۔ اب وقف کر دیا گیا، نظر کر دیا گیا۔ اب قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ کلما داخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام، چونکہ حضرت زکریا کو آپ کی کفالت دی گئی تھی، محراب میں آتے تو آپ کے پاس رزق کو پاتے۔ قال یا مریم، کہا اے مریم، انا لکی ھذا، قالت وہ من عند اللہ، کہا کہ بھئی یہ کہاں سے تیرے پاس یہ رزق آتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، بے حساب دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو محراب ہے، یہ ایک تو اب مسجد میں محراب ہوتا ہے، در حقیقت محراب وہ جگہ ہے جہاں، یعنی محراب ہم اسے کہتے ہیں، یہ اس میں ظرف ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنے آپ سے لڑتا ہے، محراب وہ جگہ ہے۔ محراب جب ہم حضرت مریم یا قرآن نے جہاں بیان کیا ہے، اصل میں عبادت خانہ جو ہوتا تھا، ہیکل، اس کے ساتھ اونچائی پر حجرے بنائے جاتے تھے، کمرے بنائے جاتے تھے۔ وہ کمرے پھر جو لوگ عبادت کرنے والے تھے، جو علماء نصارہ کے، علماء یہود کے جو امام تھے، علماء تھے،
وہ وہاں پر بسیرا کرتے تھے، وہ وہاں پر رہتے تھے۔ تو یہ محراب اس کو کہتے تھے، یعنی عبادت خانے کے ساتھ متصل جگہ جو بلندی پر کمرے بنتے تھے۔ تو ان میں سے ایک کمرہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی دیا گیا، آپ وہاں پر اعتکاف کرتی تھیں، وہاں پر بیٹھتی تھیں، اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ اب یہاں پر جو رزق ہے، تو یہاں پر رزق سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی پھل آ گئے یا کوئی فروٹ آ گیا یا کوئی اور چیز آ گئی، تو یہاں پر رزق سے مراد علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عطا کیا۔ یہ حضرت مریم کے مقام اور مرتبے کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور یہ بہت ہی غیر معمولی رزق ہے جو آپ کو حضرت مریم کو دیا گیا، اس لیے کہ حضرت مریم حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ ہیں، جو کلمۃ اللہ ہیں۔ قرآن پاک نے جن کو مسیح بھی کہا، کلمۃ اللہ بھی کہا، روح بھی کہا، ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ روح القدس کے ذریعے سے، تیسرے پارے کے آغاز میں جو فرمایا کہ ہم نے تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، یہ جو روح القدس کے ذریعے سے تائید کرنا ہے، قوم یہود کہتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پر کوئی جادو ہے یا کوئی جادوگر ہے کہ جو ان کو یہ سب کچھ دیتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، ہم نے روح القدس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے تائید اور مدد کی۔ تو یہ والدہ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے لیے حضرت مریم کو تیار کیا گیا، یہ ساری خوبیاں، یہ کمالات آپ کو عطا کیے گئے۔ آیت نمبر 44 ہے، اس آیت میں ایک تو قرآن اندازی کا ذکر ہے اور دوسرا جھگڑنے کا ذکر ہے۔ اب قرآن اندازی کیوں ہوئی اور یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم سے پہلے کوئی لڑکی مجاور نہیں بنی تھی، کوئی راہبہ نہیں بنی تھی۔ یہ پہلی لڑکی تھی کہ جسے مجاورہ اور جسے راہبہ بنایا جا رہا تھا، تو اس لیے اختلاف بھی ہوا، پھر اس پر قرآن اندازی ہوئی کہ کون حضرت مریم علیہ السلام کو قبول کرتا ہے، یعنی کون کفالت کرتا ہے آپ کی، اور پھر کہاں پر آپ کو عبادت خانے میں جو حجرہ ہے وہ آپ کو الاٹ ہوگا، وہاں پہ آپ اعتکاف کریں گی، آپ مجاور بنیں گی۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ جس پر اختلاف بھی ہوا، جھگڑا بھی ہوا۔ قرآن پاک نے جو یہاں پہ بات بیان کی وہ کمال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بھی یہ دلیل بن جاتی ہے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ جو خبریں ہیں نا، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس کو۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، کہ آپ اس وقت نہیں تھے کہ جب یہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، قصہ ہے، سورۃ یوسف کو آپ پڑھیے تو آخر میں جا کر پھر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ سارا جو واقعہ ہے یہ اس وقت آپ نہیں تھے جب یہ واقعہ بیت رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ تو یہاں پہ قرآن اندازی ہو، کلموں کا ڈالنا پھینکنا ہو، اور یا لڑنا ہو، جھگڑنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا۔ حضرت مریم کو جب راہبہ بنایا گیا، جب عبادت خانے کے لیے خاص کیا گیا، نظر کر دیا گیا، تو اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی ان باتوں کا علم نہیں ہو سکتا کہ آپ نے چند جو اسفار کیے، تجارت کے سلسلے میں آپ نے سفر کیے، وہ کام، وہ کاروبار، اس سے بھی کوئی بھی اس طرح کی شہادت اور دلیل ہمیں نہیں ملتی اور گواہی اور ثبوت نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی علم اس طرح کا آپ نے سیکھا اور آپ نے حاصل کیا ہو، لیا ہو۔ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ جیسے سورۃ یوسف کا نزول ہوا، سورۃ یوسف ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی، اور کفار و مشرکین کو یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ بھئی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف کے بارے میں پوچھو، تو رسول اللہ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی۔ تو اسی طرح یہ وہ باتیں ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے، آیت نمبر 55 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ پہلے تو آیت نمبر 55 کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر صرف قرآن سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ کہ بے شک میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ ومطہرک، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور جو تیری پیروی کرنے والے ہیں ان کو میں کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے تم لوگوں کا، فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون، اور میں تم میں فیصلہ کروں گا اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہاں پر متوفی کا کے الفاظ ہیں، توفا۔ اب قرآن پاک نے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک پورا ہو جانا۔ قرآن پاک نے اس کو مختلف مقامات پر اس حوالے سے استعمال کیا ہے کہ انسان کی زندگی جب تمام ہوگی اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ تو اسی طرح یہاں پر جب متوفی کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی وفات ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا انکار کیا ہے، قتل کا انکار، کیونکہ کسی نبی کو قتل کرنا، پھر اس کو صلیب دینا، کروسیفائی کرنا، یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ خدا اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہاں پر متوفی کا ذکر کرنے کے بعد ایک اور آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16 17 کو دیکھیے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تیری ذات پاک ہے، میرے یہ لائق نہیں تھا کہ میں یہ کہتا یا کہوں کہ، اور یہ بات حق بھی نہیں ہے میرے لیے کہ میں یہ کہوں کہ ان کنت قلت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا فقد علمتہ، تو اس کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے اندر جو ہے وہ تو جانتا ہے اور جو تیرے اندر ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب۔ پھر فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ پس جب تو نے مجھے فوت کیا تو تو رقیب تھا ان پر، یعنی ان کا نگران تو تھا نا مولا، کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد تو ہی ان کی نگرانی کرنے والا تھا، بعد میں کیا ہوا تو جانتا ہے۔ لیکن میں نے ان کو ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دی، میں نے ان کو اسی بات کی تعلیم دی تھی کہ جو تو نے مجھے تعلیم دی تھی۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تو نے مجھے فوت کیا تو اس وقت تو ہی ان پر رقیب تھا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اگر رفع الی السماء کی بات ہوتی تو یہاں پر یہ بیان کر دیا جاتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے کہ مولا جب تو نے مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اس کے بعد تو کنت انت رقیب، تو ہی رقیب تھا ان پر، یہ نہیں ذکر کیا، بلکہ فرمایا فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دی۔ اب اس سے آگے جو آخری آیت ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اگر تو معاف کر دے تو فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب جو سورۃ النساء ہے اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا وقولہم، ان کا یہودیوں کا ایک قول یہ ہے، کہنا یہ ہے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا۔ یہ رسول اللہ جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو قتل کر دیا. فرمایا وما قتلوہ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا انہوں نے. وما صلبوہ، انہوں نے ان کو صلیب پہ بھی نہیں چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، لیکن اس معاملے کو ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، الجھا دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، کہ یہ جس میں اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں انہیں شک ہے اور یہ صرف اور صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، یقین ان کے پاس علم نہیں ہے اس بات. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ بل رفعہ اللہ، اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا. یعنی اب آپ یہ دیکھیے، ایک طرف قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ وفات دی، ایک طرف بیان کرتا ہے کہ قتل نہیں کیا، صلیب بھی نہیں چڑھایا، معاملے کو الجھا دیا، اور پھر یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اب یہاں پر اٹھانے سے کیا مراد ہے یہ نہیں یہاں پر بیان ہوا. ورافعک الیہ، کہ تجھے اٹھایا اپنی طرف، اور یہاں پر فرمایا بر رفعہ اللہ، اسے اللہ نے اٹھایا. یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کے ظلم سے اور ان کی سازش سے حضرت مسیح علیہ السلام کو بچا لیا، یعنی قتل نہیں ہونے دیا ان کے ہاتھوں سے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فوت بھی کیا اور پھر اٹھا لیا. یعنی اٹھانے سے مراد یہاں پر یہ ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جسم اطہر، آپ کا جسد، اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر دی، اس کو اپنے پاس اٹھا لیا. یعنی آپ کے زندگی میں قوم یہود اس میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ آپ کو کروسیفائی کر سکے، آپ کو قتل کر سکے، اور اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کے جسم اطہر کو انہوں نے کسی طرح بے حرمتی کی ہو یا آپ تک انہوں نے قابو پا لیا ہو آپ پر. اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی حفاظت کی. تو قرآن میں توفا کا بھی ذکر ہے، فوت ہونے کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ رفع کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا، اس کا بھی ذکر ہے، اور پھر وفات کا بھی ذکر ہے. یہ تینوں باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. اگر ان میں ترتیب دی جائے تو ترتیب یہی بنتی ہے کہ قوم یہود کے ظلم سے، ان کے قتل کرنے کی سازش سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بچایا، اور بچانے کے بعد پھر کیا صورت بنی؟ پھر یہ صورت بنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی اور آپ کے جسم کی اور جسد اطہر کی اللہ نے حفاظت کی، اس کو پامال ہونے سے اللہ نے بچا لیا. اب اس کے بعد آیت نمبر 61 ہے، یہ مباہلہ کی آیت بڑی مشہور ہے، اور اس مباہلہ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو مباہلہ ہے ہمارے ہاں ایک تو مکالمہ ہوتا ہے، ایک مناظرہ ہوتا ہے، ایک مباہلہ ہوتا ہے. مکالمہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤ، ان سے گفتگو کرو، ان سے کلام کرو، ایک بات یہ بیان کرتا ہے. مناظرہ پھر ہمارے فرقوں کی بنیاد پر یہ ایک علیحدہ رویہ سامنے آیا کہ ہم وکیل بن گئے اپنے اپنے فرقوں کے، وکیل بن گئے، کیونکہ وکیل کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو موکل ہے اس کو اس نے ہر صورت میں جتوانا ہے، چاہے وہ سچا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہے، وہ حق پر ہے، حق پر نہیں ہے، وہ چونکہ اس کا کیس لیتا ہے. تو ہم پھر اپنے اپنے فرقوں کے، اپنے اپنے مذہبوں کے ہم وکیل بن گئے، مناظر بن گئے ہم. لیکن یہ جو مباہلہ ہے اس کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے. پیغمبر کے بعد مباہلے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر پر وحی اترتی ہے، حق دن کتنے روشن ہوتا ہے. پیغمبر کا معاملہ بالکل مختلف، جب وہ چیلنج کرتا ہے، بلاتا ہے، تو اس کی تائید پر اللہ، جبریل اور خدا کے فرشتے اور خدا کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے پیغمبر کو. تو اس لیے یہاں پر یہ فرمایا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. مسئلہ کیا تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا مسئلہ تھا، الوہیت کا، کہ وہ جیسے تثلیث کا نظریہ ہے، ٹرینٹی کا، کہ اللہ، حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم، یہ تین ملتے ہیں تو ایک خدا. اقنوم ثلاثہ اس کو کہا جاتا ہے، اقانیم ثلاثہ، کہ یہ تین ہیں تو ایک خدا بنتا ہے. یعنی الوہیت جو ہے، الہ ہونا ہے، وہ ان تینوں کے ملنے سے بنتا ہے. یہ اصل بات تھی. اب وہ جو وفد آیا تھا نجران کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب آپ دیکھیے کہ مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا.
وہ مسیحیوں کا وفد تھا، مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور پھر مسجد نبوی میں ہی انہوں نے اپنے طریقے سے عبادت بھی کی، رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ان کو۔ اب یہ وہ لوگ تھے، چند دن رسول اللہ کے ساتھ رہے، آپ کی سیرت کردار کو دیکھا، اب ان کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا سچا رسول اور نبی ہے، قرآن سے بھی معلوم ہو گیا، لیکن اب ان کے اندر انکار کی بھی گنجائش نہیں رہی، یعنی اگر انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا تو انکار کی بھی گنجائش نہیں رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِي مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ علم آنے کے بعد بھی، کہ اس بارے میں جو آپ سے حجت کرتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، بحث کرتا ہے، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا، تو ان کو آپ یہ کہہ دو کہ آؤ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بچوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود آؤ ہم بھی خود آتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو پھر ہم اللہ کی لعنت کرتے ہیں کاذبین پر، جھوٹوں پر۔ اب جب یہ اللہ پاک نے فرمایا اور رسول اللہ نے جب ان کو دعوت مباہلہ دی تو وہ اس سے بھاگ گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ رہے کچھ دن، دیکھا آپ کی سیرت کردار جیسے میں نے پہلے بیان کیا، قرآن بھی سنا پڑھا بھی صحیح، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے۔ اب وہ اس بات سے گھبرا گئے کہ اگر ہم نے مبالغہ کر لیا اور اللہ کی لعنت ہم نے جھوٹوں پر پھیرنے کا کہا تو واضح بات ہے ہم جھوٹے ہیں تو ہم مارے جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ میں نے کل بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ لعنت اللہ کی ہے، یہ ہمیں ہرگز اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی پر لعنت بھیجیں، ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اب اس تیسرے پارے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کلمہ سوا کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر ہے 64۔ میں نے جیسے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی امت، آپ کے جو پیروکار ہیں ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، ان پر حقائق کو منکشف کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا رسول اب آ گیا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو نبوت رسالت دی گئی یہ اسی کا تسلسل ہے کہ آپ کو بھیجا گیا۔ اب کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، آؤ بات کی طرف، وہ بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ کلمہ، وہ عقیدہ، وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بھی شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بھی نہ مانیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہو اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم گواہ ہو گئے، یعنی گواہی دو ہمارے ساتھ مسلمان بن کر، مسلمون فرما بردار۔ اب یہ دعوت دی گئی ہے کہ بھئی دیکھو ایک ہی بات ہے، اس لیے کل کے درس میں شاید یہ بات میں نے کہی یا نہیں کہی کہ مشرکین کی اصل شرک تھا، یعنی ان کا دین، ان کا مذہب شرک تھا، لیکن جو مسیح ہیں اور جو یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے ماننے والے، ان کی اصل توحید ہے، ان کا دین توحید ہے، بنیاد ان کی یہ ہے، تو اس لیے ان کو اس طرف بلایا گیا، بھئی یہ سبق تم بھول گئے ہو، اپنے اصل سبق کی طرف آؤ، اصل تعلیم کی طرف آؤ، یہ تعلیم ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں تو در حقیقت یہ اسی کی دعوت دے رہے ہیں جو تمہارے دین کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ یہ کلمہ سوا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، کیوں تم حجت بازی کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، اور تورات اور انجیل نازل کی گئی۔ اب تورات اور انجیل جو نازل ہوئی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اور تم جو قوم یہود بنے یا قوم نصارہ بنے، یہ تم بعد میں جا کر بنے، یعنی یہ جو تم نے ٹائٹل اپنے آپ کو دیے، یہ تو تقریباً 400-500 سال کے بعد پھر یہ ملاوٹیں شروع ہو گئیں، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے دین اور مذہب اور انجیل کے معاملے میں جو پھر تحریف کی گئی وہ بعد میں پھر اس کا آغاز ہوا۔
اب یہ جو صورت اصل تعلیم ہے وہ تو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ وہ تعلیم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ وہ تعلیم ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ جسے بھی بشر میں سے اللہ تعالیٰ جسے کتاب دیتا ہے، حکم دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، اب یہ اسی بات کا ہی تسلسل چل رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا تسلسل چل رہا ہے کہ جسے بھی کتاب، حکم اور نبوت اللہ دیتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ بھئی اللہ کو چھوڑ کر میرے معبود بن جاؤ، تو وہ یہ ایسا نہیں کرتا، اس کے یہ لائق نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ یہ کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، خدا پرست بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اس وجہ سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو اور کتاب سکھاتے ہو، کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ جب تم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگوں سے یہ کہو کہ بھئی تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ جنہیں کتاب، حکم اور نبوت دی جاتی ہے وہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بننے کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بنو۔ یہ ربانیین یعنی رب والے، اللہ والے، خدا پرست یا تربیت اور نفوس کی تربیت کرنے والے، اصلاح احوال کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ ٹائٹل ربانی کا جو ٹائٹل ہے، یہ قوم یہود میں وہ لوگ کہ جن کو مذہبی حوالے سے اختیارات تھے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، جنہیں آپ آج کی زبان میں آپ ان کو مشائخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، آپ اندازہ کیجئے اخلاقی گراوٹ اور پستی کا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ جو ربانی ہیں اور احبار ہیں یہ کیوں نہیں ان کو منع کرتے؟ کس سے نہیں منع کرتے؟ قول اسم سے، گناہ کی بات سے، واکلہم السحت اور حرام کھانے سے۔ تو یہ جو مجاور ہیں، گدی نشین ہیں، یہ جو ان کے راہب ہیں، یہ جو ان کے مشائخ ہیں، ان کے جو پیر فقیر ہیں جو بنے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر اپنی گدیاں سجا کر، تو یہ ان کو کیوں نہیں روکتے حرام سے کہ ان کو روکیں، غلط باتوں سے بھی منع کریں اور حرام سے بھی منع کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب دو طبقے بگڑتے ہیں تو پھر پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک طبقہ فرمایا مذہبی طبقہ، علماء، مشائخ، دوسرا طبقہ فرمایا حکمران، یعنی جو آپ کو سیاسی حوالے سے آپ کے رہبر و رہنما ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں یا حکمران ہوتے ہیں۔ یہ دو طبقے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ جب یہ بگڑتا ہے نا تو پھر پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا اپنا پاکستانی معاشرہ ہے کہ اس کو بگاڑنے میں یہ دو ہی طبقے ہیں۔ لوگ یا تو حکمرانوں کی سیرت کو، کردار کو، قول کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں حکمران کیسے بولتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیا ان کا طریقہ ہے، کلام کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، یا پھر علماء کو، مشائخ کو دیکھتے ہیں، مذہبی طبقے کو کہ وہ کس طرح کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگ پھر اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب آخری جو بات میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں سورۃ آل عمران کی، وہ یہ کہ، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور بعد نے یہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام سے عہد سے مراد یہ کہ ان کی امتوں سے یہ عہد انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے عہد لیا۔ وہ کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں اور پھر تمہارے پاس رسول آئے اور وہ تصدیق کرنے والا رسول ہوگا جو تمہارے پاس ہے، تو پھر کیا ہے لازم تم پر کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور پھر اس کی مدد کرو۔ اب ہر رسول کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بعد رسول آئے گا تو تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی گویا کہ انبیاء علیہ السلام نے، رسول نے اس بات کی تعلیم اپنے امتیوں کو دی، پیروکاروں کو دی کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی رسول اور نبی تمہاری زندگی میں آتا ہے تم پر لازم ہے تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ یہ ہر رسول اور ہر نبی نے کہا، یہ پہلی الہامی کتابوں میں یہ موجود ہے، قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، سورۃ الصف میں اس کو بیان کیا گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہر رسول سے عہد لیا گیا
لیکن کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عہد بیان کیا گیا ہو کہ اے اللہ کے رسول اب آپ کے بعد کسی نے آنا ہے، یا رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ بھئی میں تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی ایک رسول آئے گا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اس پہ ایمان لانا اور تم اس کی مدد کرنا۔ پورے قرآن میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جتنا ذخیرہ ہے اس میں بھی ہمیں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو یہاں پر حضرت آدم سے کہہ لیجئے وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بشارتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر آنے والا نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا رہا اور اپنی امت سے عہد لیتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین ہیں آپ، خاتم نہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی آپ ایک مہر ہیں، سیل بالکل بند کر دی گئی، وہ آپ ہیں۔ آپ کے بعد اب سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اس تسلسل سلسلہ نبوت کو بیان کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول کے اس کے بعد پھر سلسلہ نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر آپ نے فرمایا کہ میرا اور قیامت کا زمانہ اس طرح ایک ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اب رسول اللہ اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی اور کسی اور رسول نے نہیں آنا۔ اب جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا اور وہ تہمت لگانے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی خلفاء کے زمانے میں بھی نبوت کا اعلان کرنے والے تھے، بعد میں بھی بہت سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن وہ سب کے سب کذاب اور جھوٹے ہیں۔ ان کے اس دعوے میں کوئی ذرہ بھر بھی سچائی نہیں، بلکہ ایسے شخص سے نبوت کی دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ یعنی اگر ہم مسلمان کسی سے اس کے اس دعوے پر دلیل بھی مانگتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، یہ بھی کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی بات ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور سلسلہ نبوت و رسالت آپ پہ ختم ہو گیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے تیسرے پارے کا مطالعہ کیا، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم چوتھے پارے پر ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔